یہ کوئی معمولی بحث نہیں تھی، نہ ہی یہ صرف سوال جواب کا سلسلہ تھا۔ یہ ایک ایسا مکالمہ تھا جس نے ہال میں بیٹھے ہر شخص کو اور بعد میں دیکھنے والے ہزاروں لوگوں کو اپنے اپنے یقین پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایک طرف مشہور شاعر اور کھلے طور پر خود کو ایتھیسٹ کہنے والے جاوید اختر تھے، اور دوسری طرف اسلامی اسکالر اور عالم دین مفتی شمائل ندوی، جن کی آواز میں نہ تلخی تھی نہ غصہ، صرف اطمینان اور یقین۔ موضوع بہت سیدھا تھا، لیکن سوال بے حد گہرا۔ کیا خدا واقعی موجود ہے؟ جاوید اختر نے گفتگو کی شروعات ایک ایسے سوال سے کی جو اکثر لوگوں کے دلوں میں اٹھتا ہے مگر زبان پر کم ہی آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر خدا قادر مطلق ہے اور ساتھ ہی نہایت مہربان بھی ہے، تو پھر غزہ میں معصوم بچوں پر یہ سب کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ اتنا درد، اتنی بے بسی، اتنی تکلیف، یہ سب کیوں؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں بحث کا ماحول اچانک بھاری ہو گیا۔ اکثر ایسے سوالوں پر یا تو لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں یا پھر خاموشی اوڑھ لیتے ہیں، لیکن مفتی شمائل ندوی صاحب نے نہ تو آواز اونچی کی، نہ ہی سوال کو ٹالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بڑے سکون، تہذیب اور سنجیدگی کے ساتھ جواب دینا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی غلطی یہی ہے کہ ہم خدا کو صرف طاقت اور رحمت کے پیمانے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ خدا صرف قادر ہی نہیں بلکہ حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے۔ ہر واقعے کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے، لیکن ہماری عقل محدود ہے۔ ہم سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، اور نہ ہی ہر چیز کو ایک ہی نظریے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر مفتی صاحب نے ایک ایسی بات کہی جس نے پوری بحث کا رخ بدل دیا، اور ہال میں ایک خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ پوری تصویر نہیں ہے، ہم صرف ایک چھوٹا سا حصہ دیکھ رہے ہیں، صرف ایک پکسل۔ مکمل تصویر خدا کے پاس ہے، اور جب تک پوری تصویر سامنے نہ ہو، کسی نتیجے پر پہنچنا ناانصافی ہوگی۔ اس کے بعد جاوید اختر نے فری ول یعنی آزادیت مرضی کا سوال اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر انسان کو آزادی دی گئی ہے تو کیا یہ خدا کی حکمت کے خلاف نہیں کہ انسان ظلم کرے اور معصوم لوگ ناحق نقصان اٹھائیں؟ یہیں پر مفتی شمائل ندوی نے بحث کو اور گہرائی دی۔ انہوں نے صاف کہا کہ آزاد مرضی اس لیے دی گئی ہے تاکہ انسان جواب دہ بنے۔ اگر انسان غلط راستہ چنتا ہے، اگر وہ ناحق کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ خدا کا فعل نہیں ہوتا بلکہ انسان کا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ خدا نے نظام بنایا ہے، اس نظام کا غلط استعمال انسان کرتا ہے۔ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے مفتی صاحب نے ایک ایسی مثال دی جو سیدھے دل تک اتر گئی۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ایک انجیکشن وقتی درد دیتا ہے لیکن اسی درد کے ذریعے شفا ملتی ہے، اسی طرح دنیا کی آزمائشیں انسان کی اخلاقی تربیت کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر صرف آرام ہوتا، صرف آسانی ہوتی، تو نہ صبر کی قیمت سمجھ میں آتی، نہ انصاف کی۔ جب جاوید اختر نے اخلاقیات کی بات کی تو مفتی شمائل ندوی نے بحث کا سب سے مضبوط نقطہ سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر خدا نہیں ہے تو پھر اچھا اور برا طے کون کرے گا؟ اکثریت؟ جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ اکثریت کئی بار غلط کے ساتھ بھی کھڑی رہی ہے۔ اس لیے آبجیکٹیو موریلٹی یعنی صحیح اور غلط کا پختہ معیار صرف خدا کے وجود سے ہی ممکن ہے۔ اس مقام تک آتے آتے یہ صاف محسوس ہونے لگا کہ جاوید اختر کے دلائل دھیرے دھیرے کمزور پڑ رہے ہیں۔ مفتی شمائل ندوی نے واضح کر دیا تھا کہ اصل مسئلہ خدا کا نہیں بلکہ انسان کے اعمال کا ہے۔ ہم اپنے فیصلوں کی ذمہ داری خدا پر ڈال کر خود کو بری نہیں کر سکتے۔ بحث کے اختتام تک یہ بات ہر سننے والے پر عیاں ہو چکی تھی کہ مفتی صاحب کے دلائل صرف ایمان پر نہیں بلکہ عقل، منطق اور فلسفے پر قائم تھے۔ انہوں نے نہ کسی کی توہین کی، نہ جذبات کو بھڑکایا، صرف سکون، علم اور حکمت سے بات رکھی۔ یہ بحث ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ خدا کے وجود کا انکار اکثر جذبات کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن اس کا اثبات ہمیشہ گہرے غور و فکر سے سامنے آتا ہے۔ اور اسی مکالمے میں مفتی شمائل ندوی نے یہ ثابت کر دیا کہ علم، حکمت اور سکون یہی سب سے طاقتور جواب ہوتے ہیں۔